ایک گورنر جو ہے کراچی کا ایکس گورنر، ٹھیک ہے، ایک پولیٹیشین اچھی بلی پاورفل پوزیشن میں ہے، اس کی اگر پکچرز لیک ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو ہم جو نارمل لوگ ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں، ہم تو کھیت کے مولی۔ آپ انٹیریئر منسٹر، اگر کوئی ایکس انٹیریئر منسٹر ہو اور اس کی چیزیں لیک ہو جائیں تو وہ کچھ نہیں کر سکتا، تو باقی لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ اسی لیے نا یار، عورت سب سے خطرناک ابتدائے محبت شادی کے بعد ہوتی ہے اور انتہائی محبت موت ہوتی ہے شادی کے بعد، یعنی وہ ہے نا عروج پہ جاتی ہے۔ جتنی شادی میں ٹائم گزرتے جاتے ہیں، آپ دیکھیں نا ہمارے جو بزرگ لوگ ہیں سچ میں چھوڑے جو بھی کچھ بزرگ لوگوں کو دیکھیں، ماشاءاللہ وہ اپنی بیویوں سے کتنی محبت، حتیٰ کہ بچے حیران ہو جاتے ہیں، یار یہ ابے کو کیا ہو گیا، جتنا بزرگ ہوتے جا رہا ہے وہ محبت میں مجنون لیلا بن رہا ہے۔ میں ایک BBC کی رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ اس میں UK کے اندر نا ایک بہت زیادہ پرابلم رہی وہاں پر۔ ڈیٹنگ کلچر کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ ڈیٹ کریں ایک عرصے تک، اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ دونوں کی کمپیٹیبلٹی بنتی ہے، دین آپ شادی کی طرف چلے جائیں۔ اگر آپ کو کمپیٹیبلٹی نظر نہیں آتی تو آپ جو ہے وہ اپنے رشتے جدا کر لیں۔ تو آپ شادی کریں گے، شادی میں آپ بہت زیادہ چیزیں انوالو کر لیتے ہیں، ایک رشتے میں بند جاتے ہیں، پھر آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قید ہو جاتے ہیں۔ تو ڈیٹنگ ایک سولوشن ہے کہ اگر آپ کو کمپیٹیبلٹی نظر آتی ہے تو آگے کنٹینیو کر لیں، اگر کمپیٹیبلٹی نظر نہیں آتی تو کنٹینیو نہ کریں۔ اسلام کا جو نظریہ ہے شادی کا، نبھانے کا، گھر کو چلانے کا، وہ بالکل اس سے مختلف ہے۔ بالکل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون، وی ہیو ون اینڈ اونلی ویری اسپیشل گیسٹ، ہز ہائنس۔ اب ریکارڈ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ سو وی ہیو اے ویری اسپیشل گیسٹ، ہز ہائنس شیخ عبید الرحمان شفیق، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جنہیں آپ ہر جگہ، ہر چینل پہ، ہر سوشل میڈیا پیج پہ پاتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سو اگر آپ ناحت کے پیج پہ جائیں تو آپ نے ادھر کوئی سیریز ریکارڈ کر رہے ہیں، رمضان میں ہماری سیریز، ماشاءاللہ۔ پھر اگر آپ المدرار کے فین ہیں اور ان کے پیج پہ جائیں تو ادھر ماشاءاللہ پوڈ کاسٹ وغیرہ دیکھتے ہیں، انسٹرکٹر ہیں ماشاءاللہ جی۔ اور پھر اگر آپ پیغام ٹی وی لگائیں تو یہ ٹرانسمیشنز کرتے ہیں، بالکل ماشاء۔ اور اگر آپ یوتھ میٹر میں ہیں تو ادھر بھی ماشاء، یہاں پہ بھی ہیں، اور اگر آپ ریفائن یونیورسٹی کے اس میں جائے تو ادھر بھی ماشاءاللہ۔ اللہ کیا بات ہے۔ سو یار ایک بندہ یعنی کہ نیئرلی امپاسبل ہے کہ یار وہ ہر جگہ پہنچا ہو، بالکل بڑا۔ اور ابھی ابھی یہ سعودی عرب سے بھی آیا، ابھی آپ حج ٹرانسمیشن کر رہے تھے نا؟ حج ہم ادھر ہی کر رہے تھے، بس اللہ آپ کی زبان مبارک کرے کہ ہمیں لے جائے حج پہ۔ ماشاءاللہ۔ باقی ہے کہ آج آپ نے بڑا پنکش پہنا ہوا ہے، وہ تو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن حج ٹرانسمیشن یہ کافی آپ کی لمبی ہوتی ہے۔ ہاں جی، حج ٹرانسمیشن میں ایک تو جو پہلے ٹرانسمیشن چل رہی ہوتی ہے وہ بعض دفعہ ریکارڈیڈ ہوتی ہے، تو وہ تو ایک سرٹن پروگرامز ہوتے ہیں، بٹ جب یوم عرفہ کا دن ہوتا ہے، جس دن حج ہو رہا ہوتا ہے، تو اس دن پھر ہماری لائیو ٹرانسمیشن ہوتی ہے، اور وہ صبح سے آغاز اس کا ہو جاتا ہے 9-10 بجے سے، پھر 9-10 بجے سے پہلے آغاز ہوتا ہے، پھر بیچ میں حج کا خطبہ ہوتا ہے، حج کے خطبے کے بعد پھر اس کی ٹرانسمیشن چلتی رہتی ہے، تو اس میں گیسٹ جو ہے وہ آتے رہتے ہیں، لیکن میری جو ہے نا وہ ٹرانسمیشن صبح سے لے کے 5-7-8 گھنٹے تک وہ چلی جاتی ہے، تو الحمدللہ ایک اچھا ایکسپیرینس رہتا ہے کہ اتنی دیر تک لائیو ٹرانسمیشن۔ تو بھائی آپ کو کچھ پے بھی کرتے ہیں یا چھوڑو یار چھوڑو، یہ بھی بتا دیں؟ نہیں اللہ، کتنے آپ پیسے کما لیتے اس میں؟ نہیں الحمدللہ اللہ کا شکر یار اس طرح کون سوالات اب آپ یار تھوڑا سا یہ ایزی لوڈ ہے باس، اس میں روڈ بھی ہو سکتے ہیں گیسٹ کے ساتھ۔ نہیں ٹھیک ہے، نہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر آپ پے نہیں کرتے تو کوئی بھی پے نہیں کرتا؟ مجھ سے نہیں ہو رہا یار، یہ کیا طریقہ ہے یار؟ یار دیکھیں لوگوں کتنے زیادہ باتیں سنی پڑتی ہے گیسٹ سے، ہمیں فنڈز ہی نہیں آتے، اب کیا کریں، کیسے پے کریں؟ آپ ڈونیشن مانگیں، آپ دیکھیں آپ کے لیے گیسٹ کہتے ہیں ایک ریکارڈڈ پروگرام میں کتنی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ دیکھیں ہمارا بہت زیادہ دل کرتا ہے کہ ہم گیسٹ کو کسی بھی طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں، ایون ان کے لیے ایئر ٹکٹس بھیجیں، انہیں ہوٹلز میں ٹھہرائیں، کھلائیں پلائیں، عام کھلائیں۔ لیکن یوتھ میٹرز صرف ہماری آرگنائزیشن نہیں، آپ ساروں کی بھی ہے، بالکل۔ سو اگر کوئی گیسٹ آئے تو اٹس یور رسپانسبلٹی۔ آپ لاسٹ ٹائم بتا رہے تھے کہ جب مدارس اسٹارٹ ہوئے تو اس میں ایک بچے کا ٹھیکہ ملا ہوا تھا، بالکل۔ یہ جب ہمارے بر صغیر میں جب مدارس کی ابتدا میں نا، ابھی تو ماشاءاللہ مدارس کے حالات بہتر ہیں، اس زمانے میں عبید بھائی کو بھی پتہ ہے کہ مدارس کی ہسٹری میں یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے، کوئی پاکستان بننے کے وقت بھی 15-20 سال پرانی بات ہے، دیہات میں مطلب میرے والد صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ لوگ جب مدارس میں جاتے تو گھر جس گاؤں میں مدرسہ ہے نا، اس گاؤں کے لوگوں میں
بچوں کو بانٹ دیتے تھے کہ یہ بچہ تمہارا ٹھیکہ ہے, تم نے اس کو کھلانا پلانا ہے, اس کو وہ تھالی دینی ہے, کپڑے دینے, تو وہ بچہ ایک انداز میں ان کا بچہ ہو جاتا ہے. یعنی میرے ابو آج بھی اس گاؤں میں جو فیملی جدھر کھاتے پیتے آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں, اور جب بھی کوئی گفٹ شفٹ ہو یا کبھی ہم جائیں تو ان کو دیتے ہیں. اور ماشاءاللہ تو میں لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ماشاءاللہ جو ہمیں کنٹینیوس وہ اڈاپٹ جو ہم لوگ کو اڈاپٹ کریں, نہیں کافی ماشاءاللہ یعنی کہ کافی زیادہ لوگ ہیں جو ایک کنٹینیوس سپورٹ کر رہے ہیں, اور ہم بہت زیادہ آپ کا ہر ایک گیسٹ ایک بندہ اڈاپٹ کر لیں. سو میرا خیال ہے کہ اگر ہم سارے مل کے کنٹریبیوٹ کریں تو ایک بندے پہ پورا برڈن بھی نہیں ہوتا, اس کو بھی نہیں فیل ہوگا, اور اوور آل جو ایک افیکٹو آرگنائزیشن اسٹرکچر ہے وہ بھی رہے گا. بالکل بالکل. بہرحال یہ چیزیں تو آسانوی ہو جاتی ہیں. ہمارا جو اصل ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہے دین کی تبلیغ. وہ اگر کسی کو بھی بلغوا عنی ولو آئے ایک آیت کا بھی پتہ ہے تو اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری ہے. تو یہ سب چیزیں یہ ثانوی ہیں, یہ ان چیزوں کے ساتھ دنیاوی معاملات جڑے ہوئے ہیں, یور لائف میٹرز آپ کے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو بہرحال یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں چن لیا ہے اس بات پر کہ ہماری زبان پہ کوئی دو ٹوٹے پھوٹے الفاظ جاری کر دیے ہیں, تو یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. تو ہمیں جہاں سے بھی کسی جگہ سے بھی جہاں پر بھی ہمیں پتہ چلے کہ ایک بندہ بھی وہاں پر موجود ہے یا اس ذریعے سے ایک بندے تک بھی خیر کی بات پہنچ سکتی ہے, تو ہمیں وہاں تک پہنچنا چاہیے, قطع نظر اس بات کہ اس میں آپ کو کوئی دنیاوی مفاد مل رہا ہے نہیں مل رہا. آپ وہاں پر پہنچے, خیر کے معاملات کو بڑھائیں. اسی طرح جب خیر پھیلے گی تو لوگوں کے اندر احساس پھیلے گا, جب احساس پھیلے گا تو لوگ ایک دوسرے کی معاملات کی نگہداشت کرنا شروع کریں گے, ایک دوسرے کے معاملات کو کیٹر کرنا شروع کریں گے. تو اصل ہے خیر کا پھیلنا. تو خیر ہی ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس خیر کو قبول فرما لے اور ہمیں اخلاص کی نعمت دے دے. اخلاص سب سے بڑی چیز ہے. بعض دفعہ اس طرح کی دنیاوی چیزیں شامل ہو جاتی ہے تو انسان کا نا اخلاص مفقود ہو جاتا ہے, کم ہونا شروع ہوتا ہے. یعنی کہ اکثر دیکھیں گے جب آپ پرفارمنس مینجمنٹ کی طرف جاتے ہیں نا, نمبرز کے اوپر آ جاتے ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ جو توکل ہے وہ بالکل اٹھ جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ جو مٹیریل ہے, کیش کا انفلو ہونا آؤٹ فلو ہونا, دس از ایوری تھنگ. بالکل بالکل. اچھا عبید بھائی, آج ہم نے آپ کو ایک ٹاپک پہ بلایا اور میرا خیال ہے کہ you were the right guest for this topic. مجھے اس ٹاپک کے لیے کیوں اتنا ٹاپک ہے ڈیٹنگ سے ریلیٹڈ. سو کیونکہ ہم دونوں تو میرڈ ہیں, آپ ابھی بیچلر ہیں. یار میرڈ اور میرڈ ہو سکتے ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ ایک بیچلر پرسپشن ڈفرینٹ ہوتا ہے ڈیٹنگ کا اور باقی چیزوں کا. اچھا, وہ جو آپ ایگریمنٹ بتا رہے تھے اس میں کسی جگہ پر یہ تو نہیں تھا کہ آپ دوسری شادی؟ نہیں وہ بالکل تھا ہی نہیں. وہ تو اچھا کیا موضوع ہے آج آپ بتائیں. ماشاءاللہ وہ ہے ڈیٹنگ کا, اور ان پرٹیکولر جو مارکیٹ میں ڈیٹنگ ایپس آئی ہوئی ہیں, ٹرینڈ ابھی پاکستان میں شروع ہوا ہے پچھلے دنوں میں, ہم دیکھتے ہیں جوزو یا کزو جو کچھ بھی یا کچھ اور ہو, رائٹ, یا بز ہو, ٹھیک ہے, کوئی بھی اگر نام ہو, کسی بھی طرح کی کوئی ایپ ہو, جو جنرل ڈیٹنگ ایپس ہیں, اسپیشلی جب ہم کہتے ہیں کہ مسلم ڈیٹنگ ایپ, ایک مسلم ڈیٹنگ ایپ, سو اس کو آپ اوبیسلی کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ لوگوں کے نزدیک جو ڈیٹنگ کا کانسیپٹ ہے یا میرج کا کانسیپٹ ہے, اٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ. ہمارے یہاں ایک پرابلم ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری میتھڈالوجی اس طرح سے ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے کہ کسی بھی ماڈرن چیز کو پکڑو اور اس کے ساتھ اسلام کا نام لگا دو تو اس کو اسلامائز ورژن بنا لو. تو ہم لوگ وہ خود نہیں تبدیل ہوتے, ہم چیزوں کا اس کا اسلامائز ورژن ایڈ کر لیتے ہیں. بعض دفعہ تو اس کے لیے کچھ محنت بھی ہوتی ہے, کوشش بھی ہوتی ہے, اور اس کے اندر جو باقاعدہ اسلامی اصول ہیں وہ ایڈ کیے جاتے ہیں, اور بعض دفعہ صرف نام کی ایڈیشن کر دی جاتی ہے, اور اپنے آپ کو اصل میں از آل اباؤٹ مارکیٹنگ. تو جب ایک پروڈکٹ آتی ہے تو وہ پروڈکٹ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اتنی بڑی مسلم پاپولیشن ہے دنیا کے اندر, تو میں اس کو کس طرح سے کیٹر کر سکتا ہوں, تو وہ اس کے ساتھ اسلامائزیشن اس کے ساتھ ایڈ کر دیتی ہے. جیسے اسلامک ڈیٹنگ, حالانکہ ڈیٹنگ کا کنسیپٹ اسلام میں ہے ہی نہیں. اگر آپ مقاصد الشریعہ کی بات کریں گے, اچھا اس میں نا کافی لوگ کہتے ہیں کہ یار ہماری جو نیت ہے وہ تو صحیح ہے نا. سو جس طرح ہم اس کو ڈسکس کر رہے تھے کہ ہاں, یہ جو لوگوں کے آرگومنٹس ہیں, اس سے پہلے ہم اپنا ایکسپیرینس بتا دیتے ہیں کہ ہم بھی جب ریسرچ کر رہے تھے تو اپنی R&D میں ہم نے ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کی, اور پھر ہم نے کہا کہ اگر ہم میل پروفائل بنائیں گے تو عورتوں کی پکچرز آئیں گے, تو ہم ایسا کرتے ہیں عورتوں کی پروفائل بناتے ہیں تاکہ میل پکچرز آئے. ٹھیک ہے, ہم بھی یہ اس چکر میں نہ پڑے ہیں, فیمیل کی طرف اٹریکشن زیادہ ہے. تو ہم نے کیا کہ ایک وہ پروفائل بھی ویریفائی ہوگی, یہ یعنی کہ اٹ واز ویری ایزی. نہیں, یہ ویریفائی آپ نے اس کو کیسے کر لیا؟ وہ ہم نے کیا یہ کہ ایک
لکھا کہ لیڈی ان اسکارف اور ایک ہیومن جو ریئلسٹک پکچر لگ رہی، لکھ دیا. میرا خیال ہے سعدیہ لکھا تھا یا پتہ نہیں کیا لکھا تھا، جو بھی لکھا تھا. اوکے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا، ایک اسی کی پکچر اپلوڈ کی، تو اس نے کہا کہ ویریفیکیشن کے لیے آپ کو ایک سیلفی بھی اتارنی ہے. تو ایک اسکرین پہ ہم نے وہ پکچر لگائی اور دوسری پہ وہ کیمرہ لگایا، تو اس نے تھوڑا سا نا فوکس کرنے کے بعد اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا اور اپروو کر دیا. رائٹ، یعنی few minutes، ایک منٹ سے بھی کم. اور یو کانٹ امیجن کہ آئی تھنک ود ان اسپین آف 10 minutes ہمارے پاس کوئی شاید 20 انباکس میں میسیجز آ گئے. اور آپ ذرا سوچیں نا عبید بھائی، شروع میں ایک آئے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی کیا بات ہے یار، اسلامک ڈیٹنگ، اسلام بسم اللہ. یہ جس طرح موٹر وے کے اوپر بار بار آ رہا ہوتا ہے نا بورڈ، تو اس پہ آ رہا ہے کیپ اٹ حلال، کیپ اٹ حلال. نہیں، پھر لکھا ہوتا ہے اسلامک ڈیٹنگ، جیسے آپ نے کہا نا. اب اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے جب آپ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں جہاں پر لوگ لوگوں کو ٹاک کر رہے ہیں، ایک ٹوٹل آئسولیشن دے رہے ہیں جس میں آئیڈینٹی بھی نہیں پتا. اور اس میں بھی لکھا ویئر مسلم میٹ ٹو ڈیٹ. کیا مطلب ہے اس کا؟ ٹھیک ہے نا. اور اس میں یہ بھی ہے کہ وہ اگریمنٹ میں کیا لکھا ہے کہ آپ ادھر آئے صرف میرج کے لیے، لیکن اگر آپ اندر جاتے، جب ہم نے اندر گئے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ نہیں کہ اسلام کا میرج کا طریقہ کار یہ نہیں، تو بالکل میرج کے لیے بھی سیپ کو بنا لے تو اسلام کا طریقہ کار. اچھا، یہاں پہ ایک مائنڈ سیٹ پتا چلتا ہے کہ کچھ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے کہ یار ایز لانگ ایز آپ کی نیت جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے شادی کرنی ہے، اس سے پہلے جو بھی پروسیس ہو رہا ہے، چاہے وہ کنورسیشن ہو رہی ہے، میسیجنگ ہو رہی ہے، پوری رات باتیں ہو رہی ہیں، تو میری نیت تو یہی ہے نا کہ میں نے شادی کرنی ہے. I'm just trying to understand this person. نہیں دیکھیں. اچھا، اور یہ والا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے کافی زیادہ پریویل ہو رہا ہے. ان دی اینڈ تو ان کی نیت یہی ہے. یہی تو مسئلہ ہے نا. اسلام صرف آپ کو رزلٹ کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ جو راستہ آپ نے اختیار کیا اس کی طرف بھی دیکھتا ہے. اسی لیے جو ہمارا ایک شرعی قاعدہ ہے کہ الغایۃ لا تبرر الوسیلہ، یعنی جو آپ صرف رزلٹ کو دیکھ کے راستہ غلط بھی اختیار کر لیں یہ جائز نہیں، کیونکہ یہ کس کا ہے؟ یہ میکیافیلی جو ہے نا اس کا آئیڈیا ہے کہ آپ کو بھائی صاحب کرسی چاہیے، غلط راستہ بھی اختیار کر لو، نو پرابلم. نہیں تو اس کا آپ آسان حل یہ بھی اس سے نکال لیں کہ الٹیمیٹلی آپ چوری کریں اور چوری کر کے آپ لوگوں کی بھلائی کا کام کریں. جو انسان یہ کہتا ہے نا، ہم نے کہتے ہیں چل ٹھیک ہے ہم آپ کے گھر پہ قبضہ کرتے ہیں، قبضہ کر کے آپ کے گھر کو بیچتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کے ذریعے سے سوشل ویلفیئر کا کام کریں، آپ کی گاڑی چھین لیتے ہیں آپ سے، اس کے بعد سوشل ویلفیئر کا کام کریں گے. اسلام کا جو بیسک کانسیپٹ ہے نا وہ، اب آپ دنیا میں کوئی بھی چیز اٹھا لیں، ہر چیز کے کچھ پرونز ہوتے ہیں، کچھ کونز ہوتے ہیں، ہر چیز کے اندر کچھ مسالے پائے جاتے ہیں. اگر میں شریعت کے ٹرم میں بات کروں تو کچھ مسالے پائے جاتے ہیں اور کچھ مفاسد پائے جاتے ہیں. مسالے سے مراد ہے اچھی چیزیں اور مفاسد سے مراد کیا ہے؟ بری چیزیں. جہاں پر شراب کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اندر بھی لوگوں کے لیے منافع ہیں، اس کے اندر بھی لوگوں کے لیے فائدے ہیں. اب ایک انسان جو شراب کا کاروبار کر رہا ہے اس کے لیے تو اس کے اندر بہت زیادہ نفع ہے، پھر اس کے بعد شراب سرٹن بیماریوں کے لیے بھی علاج کا کام کرتی ہے. آپ کو گلے کی بیماری ہے، چیزوں کے لیے وہ کام کر رہی ہوتی ہے. لیکن شریعت کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے یا شریعت کا اصل اصول کیا ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جس کے اندر مفاسد برائیاں زیادہ ہیں اور اس کے اندر اچھائی کم ہے تو شریعت اس چیز کو منع کرتی ہے، اس چیز کو حرام کرتی ہے. ورنہ ادروائز آپ جوئے کو دیکھ لیں، گیمبلنگ کو دیکھ لیں، گیمبلنگ کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ تو گیمبلنگ میں دو لوگ کھیلنے، جو ایک بندہ جو ہار رہا ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے اور دوسرا بندہ جو جیت رہا ہے اس کا فائدہ ہو رہا ہے. لیکن شریعت نے ایک اصول وضع کیا ہے کہ آپ کو مال کمانے کے لیے ایک ایفرٹ پٹ کرنی ہے اور اس ایفرٹ کے تھرو، ایک حلال ایفرٹ کے تھرو آپ کے پاس مال آنا چاہیے. تو اس کو ہم میپ کرتے ہیں مقاصد الشریعہ کے ساتھ. تو 5 بنیادی مقاصد الشریعہ، اس پہ اوپر ہم انشاءاللہ کبھی پھر ڈیٹیل. بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف جو گول ہے اس کو اچیو کرنا از ناٹ ایوری تھنگ، لیکن وہ گول کس طرح اچیو ہوا دیٹس آلسو ایز امپورٹنٹ ایز اچیونگ دا گول. اسلام نے گول بھی واضح کیا اور اس کا طریقہ کار بھی واضح کیا. تو طریقہ کار کے اوپر بھی حکم لگایا. اور طریقہ کار میں یہ تو کبھی نہیں ہے کہ یار آپ ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کر لو. یہ جو لوگ یہ جو کہتے ہیں نا، اگر ان کی بچیاں ہیں نا، یعنی 18 سال سے پہلے یا اس کے بعد بھی اس طرح کا کچھ گڑبڑ کریں تو پھر چیخنے لگتے ہیں لوگ. لیکن ابھی سوسائٹی ہماری بہت اوپن ہوتی جا رہی ہے. میں تو بہت اوپن مائنڈ ہوتی جا رہی ہے. کچھ لوگ ایسے ملیں گے بھی، وہ کہیں گے کوئی مسئلہ نہیں اگر ہماری بیٹی یا بہن، مطلب کہ اتنی زیادہ ان کے اندر اس چیز کو شامل کر دیا گیا کہ وہ کہتے ہیں اس میں جن کو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن دیکھیں ابھی یہ جو دعا زہرا کا جو کیس ہے، دعا زہرا کا کیس، اور اس سے پہلے ملے، آپ ذرا سوچیں نا، ہے نا پب جی پہ ملے، اور اس سے پہلے جو نور مقدم کا کیس تھا، ٹھیک ہے، وہ ایک ٹوٹل سیکولر فیملی. اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ پیرنٹنگ فیلئر بھی ہے جو بار بار ہم کہہ کے شاید لوگوں کو یاد ہو گیا کہ پیرنٹس کی کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے اپنے بچوں کو مانیٹر کرنا.
یا انہیں اوور آل سپروائز کرنا ہے، وہ کسی بھی ایج میں ہو. بالکل. یہ نہیں جو آپ ریزننگ کی بات کر رہے ہیں کہ لوگ ریزن دیتے ہیں کہ اصل مقصد تو ہمارا حلال ہی ہے، اچھا ہی ہے، تو ذریعہ اگر تھوڑا سا خراب ہوگا تو کیا مسئلہ ہے. سیم یہی ریزننگ جو ہے نا وہ کفار بھی دیا کرتے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَيَقُولُونَ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا. وہ کہتے ہیں کہ آپ جو خرید و فروخت کر رہے ہیں، جو بیع کر رہے ہیں، وہ بھی تو ربا کی صورت ہے نا. ربا بھی مثال کے طور پہ آپ ایک انسان کو پیسے دے رہے ہیں، وہ آپ کو 1 سال کے بعد پیسے کرے گا، تو سال کے بعد وہ آپ نے جو کرنسی دی وہ ڈی ویلیو ہو چکی ہے، تو لہٰذا اس کے اوپر اس کو پیسے دینے چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا واضح جواب دے دیا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا تو بیع حلال ہے، اور سود کو حرام قرار دیا تو سود حرام ہے. بالکل. تو جو چیز اللہ نے حلال کرا دی ایز اے مسلم، اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اگر آپ اسلام کو ماننا چاہتے ہیں، ادروائز آپ اسلام کو چھوڑ دیں نا، آپ نکل رہے اسلام کے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، پھر آپ جو مرضی کرتے پھرے، پھر ہم آپ کے اوپر کوئی قدر نہیں لگائیں گے. لیکن شیخ اکثر لوگ جو ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں نا، انہیں بھی پتہ ہے کہ یہ میں میرج کے لیے نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، یا یہ مسلم ڈیٹنگ ایپ نہیں ہے، اٹس ون آف دی ایپس جو میں کر کے اپنی جو سیکشل تھرسٹ ہے وہ پوری کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یا ایک ٹھرک پنا یا جو بھی آپ اس کو نام دیں، اور وہ بہت جینڈرز کے لیے. اور یہ فرید بھائی یہ زیادہ خطرناک ہے. فار ایگزامپل آپ نے فیس بک پہ اکاؤنٹ بنایا ہے، سیکشل نیڈ کو پورا کریں گے، یا آپ اپنا کوئی اسپاؤس ڈھونڈیں گے، یا آپ وہاں پر کچھ چیٹ کریں گے، یا کچھ اس طرح کی چیز کریں گے، وہاں پر آپ نے ایک جرنل بنائیں گے. لیکن جو لڑکا یا لڑکی اس ایپ کے اوپر آ رہا ہے وہ پہلے اپنے آپ کو مینٹلی تیار کر کے آ رہا ہے، اور جب کوئی اس کو اپروچ کرے گا تو اس کا کام 80% ہوا ہے، کیونکہ وہ اس ایپ پہ آیا ہی. وہ بالکل ایک سیکشل آبجیکٹ کسی کو سمجھے گا اور اس کے اکارڈنگلی اسے ڈیل کرے گا، ٹھیک ہے، اور جو بھی اس کی ویمز اینڈ ڈیزائرز ہوں گی. اچھا، مجھے نا اس ایپ کے تھرو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا وہ نظر آتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو واضح کھول کے بیان کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن مرد مومن عورتوں کے لیے ہیں، اور فاسق مرد فاسق عورتوں کے لیے، اور فاسق عورتوں کے لیے فاسق مرد ہی ہیں. مطلب ہے کہ وہ سب ایک ہی مینٹالٹی کے لوگ جو اس چیز کو سمجھتے ہیں، وہ سب ایک جگہ پر جمع ہو گئے، اور آپ نے ان سب کو ایک جگہ پر جمع کر دیا. لیکن ڈرنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے. یہی ہے، ایک اللہ کے عذاب نازل نہ ہو جائے، اور سیکنڈلی اوور آل یہ چیزیں امپیکٹ تو کرتی ہیں، یعنی کہ یہ جو سرکل ہے یہ وائڈ ہوگا، ٹھیک ہے، پیپل آر گوئنگ ٹو گیٹ انفلوئنسڈ. سو فار انسٹنس دیکھیں نوجوان جو آج کل ہمارا مسئلہ یہ کہ ہمارے معاشرے نے جو ہے شادی بہت مشکل کر دی، اور لوگوں کے جو سیکسول ڈیزائر ہے، سیکسول نیڈ جو ہے یہ نارمل ہے، نیچرل ہے، اس کو پورے کرنے کے جو شرعی وسائل ہیں، جو چینلائز کرتے ہیں، اسلام کہتا ہے اس کو چینلائز کرو، اس کو دبا دیا ہے، اس کو کم کر دیا ہے. اور جو نعوذ باللہ غلط راستے ہیں اس کو اتنا آسان اور اتنا کھلا کر دیا تو بندہ جائے گا ہی ادھر. یہ تو ایک جب وجہ آپ نے یہ بیان کر دی کہ شادی مشکل ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ انسٹنٹ مارکیٹنگ میسیجز کے تھرو، موویز کے تھرو جو چیز ہمیں فیڈ کی جا رہی ہے، آپ اس پہ دیکھیں آپ کو اکثر لوگ شادی شدہ بھی مل جائیں گے، تو آپ کے سامنے آئیڈیل ایک جو ہیروئن ہوتی ہے اس کو پیش کیا جاتا ہے، اور اس کو اتنا خوبصورت بنا کے پیش کیا جاتا ہے. وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کی ہوئی، ان کا کھانا پینا وہ ٹوٹل ہزاروں لاکھوں روپے ان کی باڈی کو شیپ دینے پہ لگ رہے ہوتے ہیں. تو آئیڈیل یہ کیا جاتا ہے کہ خوبصورت عورت یا لڑکی اس طرح سے ہوتی ہے، اور لڑکی کو دکھایا جاتا ہے کہ خوبصورت مرد اس طرح سے ہوتا ہے جس کے اور اس کو کس طرح اپروچ کرنا چاہیے، خاص ایک باڈی فگر ہو. اب ہوتا گیا ہے کہ ایک شادی شدہ انسان بھی گھر کے اندر جو اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ظاہری بات ہے بیوی نے گھر کو بھی سنبھالنا ہے، اس نے بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، فطری چیزیں فطری تقاضے مختلف ہوتے ہیں. تو اس کو اپنی بیوی پسند نہیں آ رہی ہوتی کیونکہ وہ ان سٹینڈرڈز کو میٹ نہیں کرتی جو آرٹیفیشل سٹینڈرڈز ہمارے اندر فیڈ کیے جا رہے ہیں. بالکل. تو دیٹ وائی وہ اس کے اوپر راضی نہیں ہوتا. اس لیے آپ کو جو شادی شدہ لوگ ہیں، ایک تو چلے مشکل ہے جس کی شادی نہیں ہو رہی، وہ کیا کرے، وہ کون سی دیوار میں جا کے اپنا سر مارے. لیکن جو شادی شدہ بھی ہیں وہ بھی اپنے اسپاؤس سے، اپنے پارٹنر سے وہ راضی نہیں ہے، وہ خوش نہیں ہے. کیوں؟ اچھا شادی کے بعد آپ تو ماشاء اللہ دونوں شادی شدہ، تو آپ کو پتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان نوک جھوک کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور وہ معاملات رہتے ہیں، تو وہ تھوڑا بہت رہتا ہے. اس کے بعد ایک اور ایکسٹرا چیز یہ ایڈ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنا اسپاؤس پسند ہی نہ آ رہا ہو. آپ کا جو ہے آئیڈیل ہے وہ کوئی ہالی ووڈ کا ہیرو ہے، کوئی بالی ووڈ کا ہیرو ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی آئیڈیل کوئی ہیروئن ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، تو آپ ہر وقت اس کو دیکھ رہے ہیں، اسی پیرامیٹر کے اندر آپ اپنی بیگم کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ بولتے ہیں یہ کیا. ہاں، تو پھر آپ جو ہے نا وہ کسی دوسری چیز کی تلاش میں رہتے ہیں. تو اچھا یہ نیڈ پیدا ہوتی ہے، اور اس نیڈ کے بعد جو اس کا حل ہے وہ پھر اس طرح سے مختلف صورتوں میں پیش کیا جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نیڈ پیدا کی جاتی ہے، بندے کے اندر نیڈ نہیں ہوتی. یہی مارکیٹنگ کا کانسیپٹ ہے نا کہ
تم نے ان کے اندر یہ نیڈ پیدا کر دی تاکہ ہمارا جو ڈیمانڈ پول وہ پوری ہو جائے. اچھا, یہ ایشو ہمارے معاشرے کا نہیں تھا, ہماری سوسائٹی کا نہیں تھا, کیونکہ ہمارے ہاں تو ڈیٹنگ کلچر ابھی تک بھی الحمدللہ میں بتاؤں میرا جو خیال ہے سمجھا جاتا, میرا خیال ہے, میں بتاتا ہوں جو میرا انالیسس ہے اور آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے جو ڈیٹنگ کلچر ہے نا وہ پوری سوسائٹی میں, میں آپ کو ابھی پورا ایکسپلین کرتا ہوں. ٹھیک, جو لوور مڈل کلاس ہے, مڈل کلاس ہے, اس کی آپ نے اکثر عورتوں کو دیکھا ہوگا وہ یونیورسٹی ابایا پہن کر آتی ہیں, ادھر جا کے ابایا اتار دیتے ہیں. شیخ یہ جو ڈیٹنگ کا کلچر ہے, ڈفرینٹ اکنامک بیک گراؤنڈ کے لوگ ڈفرینٹ طریقے سے ڈیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک. سو کچھ لوور مڈل کلاس کی عورتیں ہیں وہ جو کنزرویٹو سوسائٹی سے ہیں, وہ ڈفرینٹ طریقے سے ڈیٹ کرتی ہیں, ابایا پہناتی ہیں, اپنی آئیڈینٹی چھپاتی ہیں. پھر جو اپر مڈل کلاس ہے یا اپر کلاس ہے وہ تو پھر اوپن ہی کھلے عام ڈیٹنگ کرتے ہیں, انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے, پیرنٹس کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. میرا خیال ہے اوور آل جو ڈیٹنگ کا کلچر ہے اور یہ جو یونیورسٹیز اور کالجز ایک ڈیٹنگ ہب بنے ہوئے ہیں, میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ہر بندہ ڈیٹنگ کرنے کے لیے ایڈمیشن لیتا ہے, لیکن ایڈمیشن لینے کے بعد ان کو وہ سہولت مل جاتی ہے. ہاں, وہ ایک وہ شاید ریئلائز بھی نہیں کرتے, پھر وہ ہوتا ہے نا آپشن بھی ہو جاتے ہیں اور یونیورسٹی کلچر بھی, لیکن بہرحال گروپ ورک اور باقی چیزیں. یہ جو ہے نا, یہ جو ہمارے ہاں طبقہ یہ بہت کم ہے. پاکستان کا اوورآل پاپولیشن کا 4%, 5% یا 10% ہوگا. میرا نہیں خیال, میرا خیال ہے ساری ڈیٹنگ کرتے ہیں. میری صرف سے مراد ہے کہ جن کے ہاں ڈیٹنگ ایشو نہیں ہے, جن کے ڈیٹنگ ایشو نہیں ہے, فار ایگزامپل وہ لوگ جو پوش فیملیز کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, ان کے ہاں اگر فار ایگزامپل کوئی لڑکی جو ہے وہ اپنے بوائے فرینڈ کو گھر لے گئی, اپنے والدین سے ملا دیے ہیں, اس کے بھائیوں کو پتہ چل گیا, تو ان کے چیز کا ایشو نہیں ہے, کوئی پرابلم. یا اگر لڑکی ہے, بہن ہے, تو اس کو پتہ ہے کہ اس کے بھائی جو ہے وہ انوالو ہے کسی کے اندر, تو وہ ان کے لیے ایشو نہیں ہے, اس چیز کو ایشو نہیں سمجھتے. لیکن اس کے علاوہ جو ہماری جو ایک بڑی تعداد ہے, اگر آپ لاہور سے باہر نکلے تو آپ کو دیہات, اور دیہات سے ماشاء اللہ آپ بلتستان سے ہیں اور جگہ پر جائیں گے تو وہاں پر اس چیز کو بہت سخت معیوب سمجھا جاتا ہے. لوگ کر بھی نہیں ہوتا, لیکن ان کو اس کام کے لیے چھپنا پڑتا ہے, ان کو اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. بہرحال یہ ایک, لیکن اس طرح کی جب آپ ان کو ایپس ان کو دے دیں گے, جب وہ ایپس پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کو پھر چھپنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اس میں ویڈیو کال کے فیچرز بھی دے دی ہیں, آڈیو کال کے فیچرز بھی دے دی ہیں. تو دیٹ مینس کہ وہ لوگ جو اس چیز کے اندر انوالو ہو رہے ہیں, جو اس ایپ کو عام کر رہے ہیں, وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ یحبون ان تشیع الفاحشہ, جو اہل ایمان کے اندر وہ امور جو فحش شمار ہوتا ہے ان کو پھیلاتے ہیں, ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی دردناک عذاب رکھا اور آخرت میں بھی ان لوگوں کے لیے بہت ہی دردناک عذاب. خیر یہ آپ کی بات. اچھا سیف اللہ بھائی, یہ جو ہے یہ صرف اس ایپ سے ریلیٹڈ, ایون آپ ٹک ٹاک پہ دیکھیں, ٹک ٹاک پہ بھی کافی زیادہ مٹیریل ایسا ہے جو ہم جس کو آبجیکٹ کرتے ہیں. صرف ٹک ٹاک پہ بھی نہیں ہے, اور آپ جتنے بھی جو سوشل میڈیا ہیں اس کے ہر پلیٹ فارم پہ کسی نہ کسی طریقے سے اس طرح کا مواد مل جاتا ہے. چاہے اسلام جنرلی جو عورتوں کا فتنہ ہے اس کے اوپر کافی زیادہ ایمفسائز کرتا ہے کہ عورتوں کے فتنوں سے بچو. میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ عورتوں کا جو فتنہ ورڈ فتنہ ہے وہ اٹ سیلف کیا ہے کہ یار اس کو سمجھا کس طرح جائے کہ عورتوں کا ایک فتنہ ہے. فتنہ مینز ایگزام, آپ کے لیے خطرہ ہے. تو پھر ہم خاص طور پہ عورتوں کا فتنہ کیوں کہتے ہیں کہ فتنہ تو ساری ہیں, تو ہر چیز میں فتنہ ہے نا. انما اولادکم و اموالکم فتنہ, ٹھیک ہے نا. تو یہ نہیں کہ صرف عورتوں کو ہی فتنہ کہا گیا, نہیں, اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو فتنہ. تو مختلف فتنوں میں سے جو سب سے زیادہ خطرناک فتنہ ہے مردوں کے لیے وہ عورت کا فتنہ ہے. جیسے کہ بخاری کی حدیث ہے ما ترکت علی الرجال اشد من فتنة النساء, یعنی میں نے مردوں کے لیے اس سے زیادہ خطرناک اور شریر فتنہ نہیں دیکھا سوائے ان عورتوں کے فتنوں سے. ہمارے نا فتنہ بہت نیگیٹو ورڈ بن گیا ہے. مثال کے طور فتنہ گالی بن گیا ہے. میں کسی کو نا وہ فتنے, تو وہ مطلب سمجھتے کہ شاید مجھے جو ہے نا وہ آپ کی گالی دے رہے ہیں. فتنہ بنائی طور پر کیا ہے کہ آزمائش ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ قرب قیامت جو سب سے زیادہ فتنہ عام ہوگا, یعنی کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو آزمایا جائے گا, لوگوں کی آزمائش ہوگی, وہ خواتین ہی ہوگی. اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو کہا کہ یا معاشر النساء, اے خواتین کی جماعت, میں جہنم میں تم لوگوں کی اکثریت دیکھ رہا ہوں, کیونکہ آپ لوگ جو ہے وہ خامد کی نافرمانی کرتی ہیں اور آپ لوگ جو ہے وہ اللہ کا شکر نہیں کرتی. تو خواتین کے ذریعے سے آزمائش ہوگی لوگوں کی. اور آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے جو ہے نا لوگ دنیا اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے. اب دنیا کی سچویشن دیکھیں, حالات دیکھیں, اتنی ترقی کر گئے ہیں لیکن
ہر آنے والے دن کے ساتھ چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں. گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے ہر روز کبھی کسی جنگل میں آگ لگ رہی ہے, کبھی کسی بلڈنگ میں آگ لگ رہی ہے, اور یہ آگ لگنے کے واقعات بڑھ رہے ہیں. دنیا بہت تیزی سے اپنے ڈائنامکس کو چینج کر رہی ہے, اور اس کے اوپر باقاعدہ تھیوریز بھی موجود ہیں کہ دنیا اپنے اینڈس کی طرف جا رہی ہے. اس لیے ہم نے اس دنیا کو اتنا زیادہ پاپولیٹ کر دیں گے, اور دوسرا یہ کہ اس کو اتنا زیادہ وارم کر دیں گے کہ رہنے کے قابل نہیں رہے گی. تو سائنس اب مارس کی طرف اور چاند کے اوپر کالونیاں بچانے کی کوشش کر رہی ہے. تو جیسے جیسے یہ دنیا اپنے اینڈ کی طرف جا رہی ہے, اس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے کہ خواتین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. جبکہ خواتین کی اور قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی یہ ہے کہ خواتین کی تعداد بہت بڑھ جائے گی. وہ اتنی بڑھ جائے گی کہ غالباً شیخ 40 یا 70 40 اور 100 کی بھی شیخ فرما رہے ہیں کہ ایک مرد کے مقابلے میں 100 خواتین ہوں گی. تو خواتین کی تعداد بڑھ رہی ہے. اور میں آپ کو میں ایک فیکچوئل بات بتاتا ہوں. میں یونیورسٹی میں ہوتا ہوں, تو یونیورسٹی میں اس طرح کے پرابلمس ہوتی رہتے ہیں لڑکے لڑکیوں کے درمیان, اور وہ کیسز آتے ہیں ہمارے پاس, تو پھر ان کیسز کو ہم دیکھتے ہیں. میں آپ کو 101% یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہمیشہ جب تک لڑکی رسپونڈ نہیں کرتی اس وقت تک کوئی مسئلہ خراب نہیں ہوتا. ایشو آتا ہے ہمارے پاس, پتہ چلتا ہے کہ لڑکے نے اپروچ کیا, لڑکی نے اوپر سے پوزیٹیو رسپونڈ کر دیا. جیسے ہی ہاتھ سے بچتی ہے نا, ایک ہاتھ جیسے ہی آپ پوزیٹیو رسپونڈ کریں گے, یہاں پہ ہم سارا بلیم لڑکیوں کو کر رہے ہیں. ان دی فرسٹ پلیس لڑکے کو رسپونڈ کرنا ہی اپروچ نہیں کرنا. پہلی بات تو یہ کہ ہم بلیم گیم چھوڑ دیں. وہ تو حرام ہے ہی ہے, وہ تو حرام ہے ہی ہے. بلیم گیم چھوڑ دیں. یہ دونوں کی رسپانسبلٹیز ہے, اور دونوں نے اس میں کوتاہی کی. اور دونوں کی ذمہ داری ایک جیسی. لیکن مسئلہ کیا ہے دیکھیں, اس لیے اللہ تعالیٰ جیسے بھی یہ اب نا اس کو سم اپ کریں, لیکن جس طرح عورتوں کا فتنہ, اچھا ابھی جو ڈیٹنگ کا جو عورتیں وہ فتنہ کس طریقے سے ہیں, اس کے بعد اب یہ سارا چیزیں دیکھیں نا, یہ اسی آیت میں ہمیں جواب ملتا ہے نا. ابھی مرد کے اندر ہے نا عورت سے زیادہ ڈیزائر ہے, ٹھیک ہے نا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی مردوں کو نظریں نیچے رکھنے کی ترغیب دی ہے. اور اسی طرح حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک صحابی کو دیکھا تو حتیٰ کہ رسول نے ان کو بولا کہ النظرۃ الاولی لک فلا تتبع النظرۃ النظرہ, یعنی ایک بار تمہیں غلطی سے نظر آ گئی تو دوبارہ نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ خطوات الشیطان. اللہ تعالیٰ نے کیوں نظر لگا, کیوں the eyes are door of heart, ٹھیک ہے نا. یہ جو آنکھیں ہیں نا, یہ آپ کے دل کے دروازے ہیں. آپ آنکھ کھول کے ہر ایک کو منہ پھاڑ پھاڑ کے ایکسرا کرو گے تو وہ دل میں بیٹھ جائے گی عورت, پھر تو مسئلہ ہو جائے گا نا. اب لوگوں کے تاڑنے کے بھی طریقے نا, اگر آپ وہ جو بیچاری ہماری خواتین ہیں جن کو وہ بولتے کہ یار کچھ لڑکے ہیں جو ایکسرا کرتے ہیں فل اوپر سے نیچے تک, اور اس کو ویژوائزیشن کرتے ہیں, نہیں دماغ میں تصویر نہیں, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. کیوں ہے؟ آہستہ آہستہ, سلام فکلام فبربادی. شیخ آپ تاڑنے والی بات کہہ رہے ہیں نا, یہ دونوں طرف سے ہے. اگر لڑکے تاڑتے ہیں تو لڑکیاں بھی تاڑتی ہیں, یہ بھی ایک ریئلٹی ہے. اور ہم انٹرنیشنل سینیریو کو بھی دیکھ رہے ہیں, اس میں اب عورتیں بھی مردوں کو اپروچ کرتی ہیں. اب تو سنیں مردوں کے بھی ریپ ہوتے ہیں. لمحہ فکری ہے اللہ بچہ, اللہ. شیخ بہرحال میں یہ جو ڈیٹنگ والا کلچر ہے نا, اصل میں جس پوائنٹ کی طرف میں لانا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں چلے پہلے یہ اتنا نہیں رہا, لیکن اب یہ پرابلم بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ ڈیٹنگ کلچر بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. تو اب ظاہری بات ہے آپ نے اس کو کچھ نہ کچھ اتنی بڑی مارکیٹ ہے اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کچھ ورژن دینا ہے. میں ایک BBC کی رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ اس میں UK کے اندر نا ایک بہت زیادہ پرابلم رہی. وہاں پر ڈیٹنگ کلچر کیوں ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب آپ ڈیٹ کریں ایک عرصے تک, اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ دونوں کی کمپیٹیبلٹی بنتی ہے دین آپ شادی کی طرف چلے جائیں. اگر آپ کو کمپیٹیبلٹی نظر نہیں آتی تو آپ جو ہے وہ اپنے رشتے جدا کر لیں. تو آپ شادی کریں گے, شادی میں آپ بہت زیادہ چیزیں انوالو کر لیتے ہیں, ایک رشتے میں بند جاتے ہیں, پھر آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قید ہو جاتے ہیں. تو ڈیٹنگ ایک سولوشن ہے کہ اگر آپ کو کمپیٹیبلٹی نظر آتی ہے تو آگے کنٹینیو کر لیے, اگر کمپیٹیبلٹی نظر نہیں آتی تو کنٹینیو نہ کریں. اسلام کا جو نظریہ ہے شادی کا, نبھانے کا, گھر کو چلانے کا, وہ بالکل اس سے مختلف ہے. بالکل اسلام کہتا ہے آپ دین کو دیکھو, اخلاق کو دیکھو, مال کو دیکھو, حسن و جمال کو دیکھو, اس کے بعد شادی ہوگا تو اس کو حد الامکان نبھانے کی کوشش کرو. اللہ کہ کوئی بہت زیادہ مشکل ہو جائے تو ٹھیک ہے آپ رشتے جدا بھی کر لو. کمپیٹیبلٹی ہر جگہ پر نہیں ہوتی, ہو سکتی نہیں 100% کمپیٹیبلٹی باپ بیٹے کی نہیں ہو سکتی, دو لوگوں کی نہیں ہو سکتی. تو وہاں پر انہوں نے کہا مسلمانوں کا یہ پرابلم تھی کہ وہ ڈیٹنگ ظاہری بات ہے اسلام کا کلچر اس کو نہیں کرتا اڈاپٹ. پھر انہوں نے وہاں پر ایک جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بہت زیادہ جو ہے نا اس کا الٹرنیٹ بڑھتا جا رہے ہیں, اور وہ شیخ جا رہے تھے نکاح متع کی طرف. تو وہ ڈیٹنگ کو کہتے ہیں اچھا ڈیٹنگ کرنی ہے تو ڈیٹنگ کو حلال کیسے کر لیں کہ آپ نکاح متع کر لیں, ٹھیک ہے نکاح متع کر لیں, تو اس میں آپ کو وہ ایوری جو بھی رائٹس آپ کو جو ڈیٹنگ کے اندر ملتے ہیں وہ آپ کو اس میں مل جائیں گے. ایون جو لیونگ کا جو کانسیپٹ ہے
اس کے لیے بھی آلٹرنیٹ جو ہے وہ نکاح متع کو وہاں پہ استعمال کیا جا رہا تھا. اور وہ پوری BBC کی رپورٹ اگر آپ سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گی کہ مسلم کمیونٹیز کے اندر انہوں نے کچھ لوگوں کے انٹرویوز کیے جنہوں نے خاص ڈیٹنگ کے لیے یا لیونگ کے لیے انہوں نے نکاح متع کیا, تو ان سے انہوں نے ویوز وغیرہ لیے. ڈیفینیٹلی وہ میڈیا تھا تو وہ پروموٹ کرے گا کہ آپ کے پاس الٹرنیٹ ہے, آپ نکاح متع کی صورت میں آ جائیں. ہر خیر نکاح متع جو ہے وہ بھی اگر ہم اسلام کی اس کو دیکھتے ہیں, رولنگ کو دیکھتے ہیں تو وہ حرام ہے, بالکل حرام ہے, کسی صورت میں وہ جائز نہیں ہے. سو یہ ایک پرابلم بنتی جا رہی ہے. چیز ہے کہ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے کہ آپ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا سیکھیں. بالکل آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمٹ کر دیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے, تو میں نے حلال کو اختیار کرنا ہے اور حرام سے بچنا ہے, اب خود بھی بچنا ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے. ہمیں یہ ترغیب دینی چاہیے چاہیے کہ آپ اس طرح کے ناموں کے ساتھ لوگوں کے دلوں کو تسکین دے دیں کہ آپ اسلامائز ورژن آف ڈیٹنگ کے اوپر جا رہے ہیں. لوگوں نے ڈیٹ تو کرنی ہی کرنی ہے, لیکن ہم یہاں پر بیٹھ کے جتنا مرضی تلقین کر لیں کیا ہمارے ایک پوڈ کاسٹ کرنے سے لوگ ڈیٹ کرنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں, یہ کلچر کم ہوگا ہمارے پوڈ کاسٹ کرنے سے نہیں. ہم اس کے اوپر 1000 پوڈ کاسٹ کر لیں, یہ کلچر دن بدن بڑھے گا, کیونکہ اس کے پیچھے جو پورا کلچر پیچھے بیٹھا ہوا ہے, جو پوری مووی انڈسٹری ہے, جو آپ کی فیشن انڈسٹری ہے, جو ہر ایک چیز ہمارے طلباء کے اندر, یوتھ کے اندر جو فیڈ کی جا رہی ہے, تو اس سے ہر آنے والے دن کے ساتھ یہ چیزیں بڑھیں گی تو خواہشات بڑھیں گی. اصل چیز ہے کہ آپ کو اپنی ڈیزائر کو کنٹرول کرنا آنا چاہیے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. آپ کنٹرول نہیں کریں گے اپنے آپ کو تو آپ بڑھتے جائیں گے نا. آپ ایک ڈیٹنگ کی ایک چھوٹی سی بات ہے, پھر آپ کا دل کرے گا کہ آپ کسی کا ریپ کر لیں, تو پھر آپ کی ڈیزائر وہاں پہ بھی بڑھے گی. پھر آپ کا دل کرے گا کہ آپ کسی کے گھر کے اندر گھس کے آپ جو چاہیں کر لیں. ٹھیک ہے, اب اس کانسیپٹ کے اوپر بھی جو پورن انڈسٹری کا جو کام ہے سارا یہی تو ایکسٹریم, تو آپ وہ اس کی لمٹ کوئی نہیں ہے نا. پھر تو اسلام نے لمٹائز کیا چیزوں کو, جہاں پر حلال ہے وہاں پر آپ رکیں, اور جہاں پر حلال ہے اس کو کریں, اسی تک رکیں, اور حرام سے اپنے آپ کو بچائیں. اس میں نا ایک اور یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار شادی سے پہلے محبت ہونی چاہیے. ہاؤ کین آئی میریج سم ون آئی ڈونٹ لو, یعنی کیسے میں کسی ایک لڑکے سے شادی کروں جس کو میں نہ چاہتا ہوں نہ محبت کرتا ہوں. دیکھیں جو ہے نا, جو بندہ شادی سے پہلے محبت کرتا ہے نا, تو شادی محبت کی انتہا ہوتی ہے, ختم ہو جاتی ہے ادھر محبت ختم, پھر لڑائی جھگڑے شادی کے بعد پھڈے چلتے ہیں. اللہ کچھ ایسے ہیں جو اس طرح کے شادیاں کامیاب ہو جاتے ہیں, بہت کم ہے. لیکن جب بندہ جیسے جس کو اب لوگوں نے ارینج میرج کو بڑا وہ بنایا ہوا نا, یہ بدترین ہے, یہ کیسے ہو, لیکن ارینج میرج ہمارے دیکھیں نا, تاریخ دیکھیں, ساری ارینج میرج اور A1 چل رہے ہیں ماشاء اللہ, بچوں کے بچے ماشاء اللہ, پوری نسلیں نکالی انہوں نے. صحیح بات ہے, اور خوش ہے ماشاء اللہ. اور وہ کچھ ایسے ہیں جو ماشاء اللہ مجنون لیلا کی طرح ہے نا. اب وہ بتاتے نہیں ہیں, باقی جو 2 نمبر لوگ ہیں وہ تو سارے بتاتے پھرتے نا, حلال والے ان کو شرم آتے. اصل جو محبت ہے نا وہ شادی کے بعد, یہ جو آپ کی بات ہے نا کہ میں کیسے اس عورت سے یا میں مرد سے شادی کر لوں جس سے میں محبت کرتا یا نہیں کرتی, تو اس لیے تاکہ محبت ہوگی تو ہمارا رشتہ اچھا چل پائے گا. حقائق یہ بتاتے ہیں, آپ رپورٹس پڑھے, 80% جو ڈائیورس کی کیسز رجسٹرڈ ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کے ہوتا ہے جنہوں نے لو میرج کی ہوتی ہے. دیکھیں نا, اب یہ انہوں نے ماشاء اللہ آپ کو اعداد و شمار بھی بتا دیا. اور یہ بھی دیکھیں, ابتدائے محبت شادی کے بعد ہوتی ہے, اور انتہائے محبت موت ہوتی ہے شادی کے بعد. یعنی وہ ہے نا عروج پہ جاتی ہے, جتنی شادی میں ٹائم گزرتے جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا ہمارے جو بزرگ لوگ ہیں سچ میں چھوڑے جو بھی کچھ بزرگ لوگوں کو دیکھیں ماشاءاللہ, وہ اپنی بیویوں سے کتنی محبت, حتیٰ کہ بچے حیران ہو جاتے ہیں یار یہ ابے کو کیا ہو گیا. جتنا بزرگ ہوتے جا رہا ہے وہ محبت میں مجنون لیلا بن رہا ہے نہیں ہے. اس طرح کی فیملیز میں پوچھ لیں آپ, تو یہ ہمارے لیے یار لیونگ ایگزامپلز ہیں یار, کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ شادی سے پہلے ہی جان پہچان اور لو وغیرہ. یہ صحیح بات ہے یار, اب آپ لوگوں کو ہنسی ہے جو بھی ہو, لیکن دس از ریئلٹی. آپ چلے, میں یہ نہیں کہتا آپ لوگوں کے ابے ہمارے ابے, لیکن آپ دیکھ لیں یار لوگوں کے خاندانوں میں ماشاءاللہ کچھ ایسے بزرگ لوگ ہیں جو ماشاءاللہ, حتیٰ کہ ہم لوگ ان کو کہتے ہیں رن مرید. بولتے ہیں دیکھو جتنا یہ بڈھا ہوتے جا رہا ہے یہ اتنا زیادہ محبت میں پاگل ہوتے جا رہا ہے نا. تو یہ کس لیے, یہ کیونکہ محبت ہی یہ ہے کہ آپ شادی کے بعد آہستہ آہستہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, 1-2 سال لگتے ہیں, 5-6 سال لگتے ہیں, اور ماشاءاللہ پھر دروازے کھل جاتے ہیں جنت کے. ٹھیک ہے شیخ. اچھا, ایک تو ہے کہ انونیمس ہونے کا جہاں پہ فائدہ ہوتا ہے, جس طرح ادھر نقصان بھی ہوتے ہیں, اور ایک اس سے نقصان ہوتا ہے آپ کی فزیکل سیکیورٹی کا. یہ بھی کافی آرٹیکل ہے کہ 86 children were kidnapped in Japan last year through use of social media. لوگ کہتے ہیں کہ یار فرینڈ ہے یا فرینڈ سے ملنے جا رہے ہیں,
یا جس طرح ہم نے ایک فیمیل کی پوسٹ پروفائل بنا لی, ہم کسی بھی بندے کو کسی بھی ٹائم بلا سکتے تھے. ہاں بلکہ انہوں نے تو نمبر بھی دے دینا, نمبر بھی دے دیا. ان سے ہم نے بولا کہ یار آپ سیریس ہو شادی کے لیے عبید بھائی؟ وہ بولتے کہ ہم سیریس ہے, بس پہلے ہم میٹنگ کر لیں, گپ شپ کریں, پھر دین وی ول تھنک اباؤٹ میرج. پھر ہم نے بولا یار گیو می واٹس ایپ نمبر. اچھا, سب نے دڑا دڑا بھیج دیا, سب نے بھیج دیا, کسی نے نہیں بولا کہ یار میں نہیں بھیجوں گا. حتیٰ کہ ایک نے بولا آئی تھنک یو آر فیک. کیا بولا آپ نے؟ فیک انٹینٹ. وہ چھوڑ دیں, وہ چھوڑ دیں. ان کو یہ بھی شک ہو گیا کہ یہ فیک ہے, اس کے باوجود انہوں نے نمبر بھی دیا. نمبر بھی دیا. کیا چانس ہے کہ ہو سکتا ہے اگر قسمت کھل گئی ہماری کوئی اندر سے نہیں ہو سکتا ہے کہ فیک نہ ہو تو کوئی. یہ دیکھیں نا, تو یہ حالات ہے. اور اسی طرح پاکستان میں بھی کافی کیسز ہے. ابھی جو دعا زہرا کا کیس ہم نے پہلے ڈسکس کیا. ہمارے پاکستان کی ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ ہمارے پاکستانی لوگ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں, وہ بے دھڑک اپنے نمبر شیئر کر رہے ہیں, ان کو سائبر سیکورٹی کے بارے میں پتہ ہی نہیں. بالکل, آپ بتائیں ذرا. آپ کی سیکورٹی بہت زیادہ, اگر آپ اس طرح سے اپنا نمبر کسی کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, دیٹ مینس کہ آپ اس کو ایکسیس دے رہے ہیں اپنی چیزوں کی. ہو سکتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ فراڈ کرنے والوں کا گروپ ہو سکتا ہے, کوئی مجرم پیشہ لوگوں کا گروپ ہو سکتا ہے. آپ کے نمبر کے ذریعے سے وہ آپ کی بہت زیادہ کلوز انفارمیشن نکال سکتے ہیں, آپ کی انفارمیشن لیک ہو سکتی ہے. پھر آپ کا نمبر کسی کو دیا نہیں ہے یار, آپ کا نمبر کسی کو دیا نہیں ہے, وہ صرف آپ پہ تھا. پھر اس کے بعد آپ کو مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے کڈنیپنگ کی صورت میں, آپ کے اور آپ کو بہت زیادہ نقصانات ہو سکتے ہیں کی صورت میں. پھر ہماری جو خواتین بچیاں ہیں ہمارے, ان کو اندازہ نہیں ہوتا, وہ انوالو ہو جاتے ہیں اینڈ دین وہ ایک دوسرے کو اپنے نیوڈ سینڈ کر دیتے ہیں. بالکل یہی, وہ نیوڈ سینڈ کرنے کے بعد پھر جو بلیک میلنگ کا پورا ہوتا ہے سسٹم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بچائے, اللہ بچائے, واللہ بچائے. اور وہ بہت ڈپریسڈ مومنٹ ہوتا ہے. ادھر مسئلہ یہ ہے نا, آپ دیکھیں نا, لوگوں نے خودکشیاں کی, بچیوں نے خودکشیاں کی. بالکل, اور بچیوں کا مسئلہ نہیں, ہر چیز کو ایزی لے لیتے ہیں لوگ, ہر چیز کو کوئی مسئلہ نہیں, نو پرابلم. ادھر تو ہمارا بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے, ادھر ہمارا کوئی ادارہ نہیں ہے کہ جو ان طرح کے بلیک میلنگ ہوگا, لیکن اس طرح نہیں ہے جس طرح ایک بار میں آپ کو بتاتا ہوں, سعودیہ میں نے کہا ویجیلنٹ نہیں ہے, ایک ادارے کے ساتھ چیٹ کر رہے ہیں, آپ نے اپنے موبائل, ابھی میں نے ریسنٹلی اپنا موبائل چینج کیا ہے, تو میں اس کو بھی پڑھ رہا تھا کہ اگر آپ اپنا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیتے ہیں نا, ڈیٹا ڈیلیٹ نہیں ہوتا, وہ ایزیلی ریکور ہو جاتا ہے. اس کے لیے آپ کو 8 سے 10 پروسیس میں گزرنا پڑتا ہے, اس کو کریش کرنا پڑتا ہے, اس کو ری رائٹ کرنا پڑتا ہے, تو وہ پروسیس ہوتا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے کسی کے ساتھ چیٹ کی ہے, کسی کو اپنی پکچرز بھیجی ہیں, اسے منگوائی ہیں, اس کے بعد آپ نے ڈیلیٹ کر دی ہیں, اس کے پاس بھی ڈیلیٹ ہو گئی ہے. آپ کا موبائل کسی دوسرے کے پاس گیا, کسی نے خریدا, اس نے وہ لگا کے ریکور کر لیا. ریکور کرنے کے بعد کوئی تھرڈ پرسن آپ کو بالکل آ کے آپ کو بلیک میل کر سکتا ہے. صحیح بات ہے, بالکل. آپ ایک سیکورٹی رسک کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, اور آپ ایک ایسی جگہ پر جہاں پر آپ اپنا نمبر لیک کر رہے ہیں, ساری چیزیں کر رہے ہیں, وہاں پر آپ اپنی پرسنل چیزیں, پرسنل انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں, بہت ایزیلی آپ مینیپولیٹ ہو سکتے ہیں. بالکل. یہ پچھلے دنوں ہمارا بھی ایک ہارڈ ڈسک میں حلال ہو گیا تھا, ہم نے وہ ریکور کر, انہوں نے بولا بھائی صاحب 4000 روپے دیو, جو بھی کرنا ہے ریکور ہم کرنے کے لیے تیار ہے. آپ سوچیں نا. اچھا, سعودی عرب کا بھی کوئی انسیڈنٹ سنا رہے تھے. سعودی عرب کا یہ کہ میں نے ایک ادارے میں کام کیا, یہ شیخ کو بھی بتایا, حیۃ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر, باقاعدہ پورا ادارہ ہے. اس میں باقاعدہ ایک شعبہ ہے, ایک شعبہ پورا ایک انہوں نے ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے جو اس طرح کے بلیک میلنگ کے کیسز کو ہینڈل کرتے ہیں. ادھر باقاعدہ لڑکیوں کے فونز آتے تھے اور روتے ہوئے اور خودکشی کی تیاری میں, لیکن ان کا ایک ایسا نظام تھا نا ماشاءاللہ, مجھے بڑا پسند ہے کہ وہ فل سیکرٹلی پرائیویسی میں ان کے والدین کو بھی نہیں بتاتے, کیونکہ وہ لڑکی کو سب سے بڑا ڈر یہ ہوتا ہے کہ یار میرے خاندان والے کو پتہ چل جائے گا, میرے ابو کو پتہ چل جائے گا, اب میں کیا کروں, میں تو مرنے جا رہی ہوں. تو اس میں وہ باقاعدہ وعدے کرتے ہیں, وعدے کر کے ایگریمنٹ کر کے اس کو بولتے ہیں ہم کسی کو نہیں بتائیں گے, پھر اس لڑکے کو کسی طرح پکڑتے ہیں, پھنساتے ہیں, اور سارا پھر ڈیٹا کلیئر کرواتے ہیں. ادھر مسئلہ یہ کہ ادھر اس طرح کا میرے خیال میں کوئی ادارہ ہو بھی تو فعال نہیں کے ہیں, مطلب ہے, لیکن وہ اس طرح سے فعال نہیں ہے. شیخ ادھر دیکھیں, سب سے پہلے تو کیٹیگریز آتی ہے نا, کہ ایک جنرل کیٹیگری کسی کی بائک چوری ہو جائے, گاڑی چوری ہو جائے. ابھی وہ والے ادارے نہیں ہیں جو وہ ریکور کریں, ٹھیک ہے. تو یہ جو ٹرشری چیزیں ہیں سائبر سیکورٹی کی, وہ والی چیزیں میرا خیال ہے it's going to take a lot of time. بہت مسئلے, اور آپ جیسے بتا رہے ہیں نا, اب اس وجہ سے یعنی جو خواتین ہیں ان کے لیے تو کوئی راستہ ہی نہیں, جو بلیک میل ہوگی ختم. تو میرا خیال ہے بیسٹ یہ ہے کہ یار اس طرح کی چیزوں سے آپ دور ہیں. اس طرح یہ جو ہے نا ان اوائڈیبل جو مشکلات ہیں زندگی کی, آپ خود بچ سکتے ہیں, اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ یار آپ اس کام میں ہی نہ پڑیں, ٹھیک ہے, جس کام میں آپ کو. اور اسی طرح دیکھیں ایک اور حدیث میں نے, جیسے کہ ذلت میں لگی, صحیح حدیث ہے کہ المرأة عورہ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ, یعنی عورت ایک یعنی عورہ ہے, ایک اگر ستر میں رہنا چاہیے اس کو, اگر وہ باہر نکلتی ہیں تو شیطان اس کے پیچھے رہتا ہے. تو وہ شیاطین چاہے الجن ہو یا شیاطین الانس ہو جو لڑکیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں,
اور شیخ یہ لڑکوں کے لیے بھی امپورٹنٹ میسج ہے کہ آج کل کچھ لڑکیاں بھی بہت تیز ہو گئی ہیں, ہنی ٹریپ کرتی ہیں, بلیک میلنگ کرتی ہیں, ٹھیک ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہیں. اکثر ٹک ٹاک کی دیکھیں, سٹارز دیکھیں, وہ انہوں نے بڑے بڑے پولیٹیشینس کو اپنے پیچھے لگایا ہوتا ہے. کبھی کوئی ویڈیو لیک کر دیتی ہے, کبھی کچھ کر دیتی ہے, ٹھیک ہے, وہ پوری ایک بریکنگ نیوز چل جاتی ہے. تو وہ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ. اللہ ہم سب کو محفوظ کر. دیکھیں نا اب روز روز ایسے ایسے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, ایسے ایسے جدید, یعنی جو انسان کے تصور میں بھی نہیں تھا. کین یو امیجن کہ اگر ہم کسی سلف کے زمانے والوں کو بولے کہ یار اس طرح کے مسئلہ, وہ دماغ پھٹ جائے گا. نہیں آپ دیکھیں, میری بات سنیں, ایک گورنر جو ہے کراچی کا, ایکس گورنر, ٹھیک ہے, ایک پولیٹیشین اچھی بلی پاورفل پوزیشن میں ہے, اس کی اگر پکچرز لیک ہو جائیں, ٹھیک ہے, تو ہم جو نارمل لوگ ہیں وہ تو کچھ ہم کچھ بھی نہیں, ہم تو کس کھیت کے مولی. آپ انٹیریئر منسٹر, اگر کوئی ایکس انٹیریئر منسٹر ہو اور اس کی چیزیں لیک ہو جائیں تو وہ کچھ نہیں کر سکتا, تو باقی لوگ کیا کر سکتے ہیں. اسی لیے نا یار عورت سب سے خطرناک فتنہ ہے. دیکھیں چاہے ہم بھی داڑھی والے ہیں, مولوی سمجھتے ہیں, انسان ہے نا, قسم سے اللہ ہم لوگ کو محفوظ ہے. کبھی بھی کوئی ایسی عورت آ جائے خطرناک, دکھنے میں بھی خطرناک, صاحب الجاہ والمال والفلوس والخوبصورت, اللہ کی قسم اللہ ہم لوگ کو محفوظ. ہمارا اتنا ایمان پاورفل نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے, وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ, کیا ہے کہ لَوْلَا رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّي سے پہلے کیا ہے, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لولا ان رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّي. دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر تو انسان کی کیا اللہ ہم مجال لوگ ہے کو محفوظ رکھے. کوئی یہ بندہ نہ سمجھے کہ یار یہ لوگ یہ بات کرے تو یہ لوگ ماشاءاللہ دودھ کے دلہے, ہم لوگ کو بھی نہیں پتا. اللہ ہم لوگ کو محفوظ رکھے. تو اسی لیے ہم لوگ کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ احتیاط کریں, کوئی وہ پہلا سٹیپ بھی نہ لے. ہم بولتے ہیں یار کوئی مسئلہ نہیں, اسلامک برادرز اینڈ سسٹرز, یہ نا, یا یار کوئی مسئلہ نہیں, صرف اسٹڈی کے لیے نہیں. صرف کوشچن ہے کہا ہے. مثلا یار میں بتا, مجھے کوشچن ہے, میرے کچھ اسٹوڈنٹ ہیں یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, وہ بولتے ہیں شیخ صاحب وہ ہم اسٹڈی سرکل میں ہوتے ہیں, صرف اس کا نمبر چاہتے ہیں واٹس ایپ پہ. میں نے بولا دیکھو یہ فرسٹ اسٹیپ ہے, پھر تم بولو گے چلو ون ڈے ون نائٹ اسٹڈی ٹوگیدر دین یو ول ڈو بربادی. تو میں نے بولا یار دروازہ ہی بند کر دو, جو بھی کرنا ہے آپ نے. چلو میں تو یہی کہتا ہوں کہ یار کو اسٹڈی ہونا ہی نہیں چاہیے. چلو اگر لیکن مجبوراً کر دیا ہے, ہمارے معاشرے نے مجبور کر دیا ہے, یا ہمارے پروفیسر نے کہ اگر ایک لڑکا ایک لڑکی دونوں ساتھ اسٹڈی کریں تو وہ حسب ضرورت یقدر بقدرها, الحاجۃ تقدر بقدرها, یعنی جو حاجت ہے. شریعت نے اصول بنایا کہ عورت کو کہا کہ وہ اپنی آواز کے اندر لچک نہ لگے. اور خواتین جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں, بہت زیادہ فری ہو جاتی ہیں, اور وہ اور ہنسی مذاق بھی نہیں ہونا چاہیے. ہنسی مذاق کرنا ایک دوسرے کو جو کرنا نہیں, بالکل کام کی بات کریں. اور اس کے بعد یار آپ ذرا سوچیں نا, آپ ایک لڑکی کے ساتھ اسٹڈی کر رہے, وہ بیچ میں ہنس دے مذاق کر دے, تو اب مرد ہے یار وہ پگھل جائے گا, یا عورت کے ساتھ آپ کریں وہ پگھل جائے گی. وہ کرنا ہی نہیں چاہیے. خاموش بیٹھا ہوں. نہیں صحیح, کیونکہ یار آپ بات کریں گے نا تو آپ کی شامت آ جائے گی. نہیں یار ویسے شیخ سیف اللہ کا تو ایسا ایکسپیرینس نہیں رہا ہوگا, آپ کا یونیورسٹی میں رہا ایکسپیرینس جو ہے میں یونیورسٹی میل فیمیل گروپس کے اندر اسٹڈی کرنے کا؟ میری اس طرح کی یونیورسٹی نہیں تھی, میری ایک سرٹیفکیشن کورس تھی اور اس کے اوپر وہ تھا, تو میں نے کبھی کورس ورک وغیرہ کچھ ایسا نہیں کیا. لیکن آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ اس طرح کے پرابلمس کافی دفعہ ہوتے ہیں. یعنی دیکھیں نا عبید بھائی, ادھر آ کے مجھے پتہ چلا اس طرح کے پرابلمس ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے ہم لوگ مثلا جو سعودیہ میں میں زندگی بھر رہا ہوں نا, آپ میرے تصور میں بھی نہیں کہ کوئی یار لڑکا لڑکی سے نا ایسے بات کرتے ہو یا ڈیٹنگ کے لیے نمبر, اس طرح کچھ بھی نہیں. کیونکہ ادھر آپ کو پتہ ہے پورا ایجوکیشن سسٹم بالکل ہی الگ تھا. یعنی وہ عورت کو دیکھے تو برقعے میں ہی دیکھتا ہے, وہ سمجھتا ہے یہی عورت ہے. لیکن شیخ اب دیکھیں وہ بھی چینج ہو رہا ہے. ہاں اب وہ چینج ہو رہا ہے, وہ الگ معاملہ ہے. لیکن میں بتا رہا ہوں جس زمانے میں ہم ادھر رہتے تھے, عبید بھائی رہتے تھے, تو اس وقت بالکل اس طرح تصور نہیں تھا. اس لیے آپ دیکھ رہے ہوں کہ یار میں ادھر آ کے نا یہ مجھے عجیب عجیب باتیں, وہ تو تھوڑا سا نا وہ ریئیکشن آپ میں نے تو ہاں یہ میں سعودیہ کی بات کروں, دبئی شبئی کی بات نہیں کر رہا, میں بتا رہا ہوں. چلیں میں تو اب اسی پہ وائنڈ اپ کروں گا کہ جو چیزیں آپ اوائڈ کر سکتے ہیں وہ کریں. لاسٹ کمنٹ تعلقہ خود سے اپنے آپ کو فتنوں میں نہ ڈالیں. انسان بہت کمزور ہے, انسان یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لوں گا, میں ضبط کر لوں گا. ہم تو پہلے رو رہے تھے, پچھلے جو ایپس ہیں ان کے اوپر ہی رو رہے تھے کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو ان سے بچایا جائے. یہ تو اب دن بہ دن اور ایپس آ رہی ہیں, اور آگے اس سے بھی خطرناک سے ایپ آئیں گی. بالکل. اور اس میں تک وہ محدود نہیں ہے. اب دیکھیں ڈیفینس میں جتنے بھی جمز ہیں نا 90% جمز کو ہے, ٹھیک ہے. آپ ایون اگر آپ یہ پوچھتے ہو کہ یار میل ٹائمنگ کیا ہے, فیمیل ٹائمنگ کیا ہے, نہیں ہے, تو بڑے آپ کو عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں کہ یار آپ کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے.
پھر اب سوئمنگ پولس کو ہونا شروع ہو گیا. نہیں یار یہ برائی بڑھے گی شیخ, یہ برائی بڑھے گی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم آخری زمانہ ایسا ہوگا شیخ, آخری زمانہ ایسا ہوگا کہ جس میں فتنے آسمان سے ایسے گریں گے جیسے بارش کے قطرات گرتے ہیں. تو اس میں ہمیں جو سبق ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے کہ اپنے ایمان کو بچا لو. آپ نے فرمایا کہ تمہیں درخت کے پتے کھا کے بھی اپنا ایمان بچانا پڑے تو اپنا ایمان بچا لو. فرمایا کہ اپنے بھیڑ بکریاں لو اور پہاڑوں کو نکل جاؤ. اتنا آگے آنے والا وقت, ہر آنے والا دور, ہر آنے والا دن اپنے ساتھ ایک نیا فتنہ لے کر آ رہا ہے, اور یہ فتنے بڑھیں گے. اور واقعی ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ جب اگر آپ اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں تو آپ کو پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر وہاں پر پتے کھا کر ہی گزارا کرنا پڑے گا. تو اللہ چلیں جی, جزاکم اللہ خیر. اب آپ نے بھی جانا ہے. جزاک اللہ خیر. تھینک یو فار یور ٹائم. بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ we'll invite you again انشاءاللہ. بارک اللہ فیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.